بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ عربی میں شیبہ ابن ہاشم یا شیبہ الحمد، ان کو عبد المطلب، درست لفظ عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے، اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد المناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب، موجودہ مدینہ لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوافل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، عبد المطلب، عبد الکعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد الکعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے مقام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد المناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد الکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنی بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن حکیم میں پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے، اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا۔
اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عقبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت تجیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایات یہی ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے تین بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیراق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ کہ حمزہ، مکوم، زبیر اور عجل کی صلیبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لاوالد رہے۔ حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔